امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں ملا علی قاری نے طبقات الحنفیہ میں لکھا ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک معمول تھا، اور وہ یہ تھا کہ اگر کسی مسئلہ پہ وہ الجھ جاتے، علمی مسئلہ پر، فقہی مسئلہ پر، عقدہ کوئی گانٹھ نہ کھلتی، سمجھ نہ آتا، حل نہ ہوتا، کوئی علمی عقدہ اور علمی فقہی مسئلہ اگر کوئی حل نہ ہوتا تو آپ کہتے کہ یہ جو انفتاح نہیں ہوا، حل نہیں ہو رہا، عقدہ نہیں کھل رہا، الجھن آ گئی ہے، یہ میرے کسی گناہ کے سبب سے۔ آپ اسی وقت استغفار کرتے، وضو کر کے کھڑے ہو جاتے اور نفل پڑھتے، وضو کرتے، عبادت کرتے اور استغفار کرتے۔ کیا؟ وضو کرتے، عبادت کرتے اور استغفار کرتے۔ بس آپ کی عبادت اور استغفار سے پردہ اٹھ جاتا، عبادت اور استغفار سے پردہ اٹھ جاتا۔ کبھی وضو سے پردہ اٹھ جاتا ہے، کبھی غسل سے پردہ اٹھ جاتا ہے۔ کیا؟ اور کبھی دوران غسل ہی اٹھ جاتا ہے، اگلی نوبت ہی نہیں آتی، ابھی غسل مکمل نہیں ہوا ہوتا کہ انکشاف ہو جاتا، پردہ اٹھ جاتا ہے۔ کبھی وضو کے دوران پردہ اٹھ جاتا ہے، کبھی عبادت کے دوران اٹھ جاتا ہے، نماز کے دوران۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری الجھنیں اور عقدے دوران نماز حل ہو جاتے تھے، اور کبھی استغفار کے دوران حل ہو جاتا ہے۔ تاہم جب کوئی فقہی مسئلہ گنجلک بن کے آتا اور اس کا حل ذرا مشکل نظر آتی تو آپ وضو کرتے، عبادت کرتے، استغفار کرتے تو حل ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ پھر کہتے، واہ واہ، آپ جب حل ہو جاتا شکر ادا کرتے تو کہتے کہ میں نے اپنا گناہ چھوڑ کر اس کی طرف رجوع کیا تو اس نے میری طرف رجوع کیا، اس لیے مسئلہ حل ہو گیا۔ فرماتے میں نے اس کی طرف رجوع کیا، اس نے میری طرف رجوع کیا تو اس نے اب اس کے فیض سے حل ہو گیا۔ یہ ان لوگوں کی کیفیت ایمان تھی، یہ ان لوگوں کی معرفت تھی۔ اور جب یہ بات حضرت فضیل بن عیاض کو پہنچی، کتنے بڑے لوگ تھے، لوگ تو وہی تھے، ہم تو حیوانوں سے بھی بدتر ہیں، اور زمانہ بھی وہی تھا۔ جب یہ بات حضرت فضیل بن عیاض کو پہنچی کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ معمول ہے، تو ان کی چیخ نکل گئی، فبکا بکاء شدیدا، ان کی چیخ نکل گئی اور بڑی بکا کے ساتھ چیخ کر رو پڑے، کہنے لگے خدا کی قسم یہ جو ابو حنیفہ کا معاملہ تھا اس وجہ سے تھا کہ اس کے گناہ کوئی نہیں تھے، جس کی زندگی میں گناہ کم ہوتے ہیں اسی پر یہ فیض اس طریقے سے ہوتے ہیں، اور جس کی صبح و شام گناہ میں لت پت ہو، وہ استغفار کرے، وہ عبادتیں کرے، وہ وضو کرے، اس کے گرہیں نہیں کھلتی، اس کی گرہیں۔ فرمایا یہ جو ابو حنیفہ کا معاملہ تھا وہ ایسے گناہوں کا نام لیتا تھا، یہ ان کی عاجزی تھی، انکساری تھی، وہ گناہوں کا نام لیتا تھا۔ یہ جو واقعہ ہے در حقیقت اس واقعے کا سبب ان کی قلت گناہ تھی، کہ ان کے گناہ کم تھے۔ کم کا لفظ اس لیے بولا کہ انسان کے لیے معصوم کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، کہنا چاہتے ہیں کہ وہ ان کے گناہ نہیں تھے تو یہ ہوتا تھا۔ اور پھر آپ کیفیت دیکھیں نا، ایک خبر پہنچی ہے، اس پر فضیل بن عیاض کی چیخ نکل گئی اور دھاڑے مار کے رو پڑے۔ کیا اثر ہوا ہوگا؟ ان لوگوں کا تقویٰ کے ساتھ تعلق کیا تھا، حضور الہ میں تعلق کیا تھا، ترک ذنوب میں ان کے دلوں کی کیفیت کیا تھی، توبہ اور استغفار میں مقام کیا تھا، کہ ایک خبر ملی ہے، ایک خبر ملی ہے کہ اللہ والے کی، کہ اگر کوئی مسئلہ عقدہ ان کا حل نہ ہوتا
تو فرماتے یہ میرے گناہ کے سبب سے ہے، اور چھوڑ دیتے اور وضو کر کے نماز پڑھتے، توبہ کرتے، استغفار کرتے تو عقدہ حل ہو جاتا۔ یعنی یہ خبر سنی ہے تو دھاڑے مار کے رو پڑے، ہائے چیخ نکل گئی۔ اب اندازہ کر لیں کہ کیا گریہ و زاری، کیا رکت، کیا خشوع و خضوع، کیا تذلل ان کی زندگی میں تھی۔ کہنے کہ یہ اس لیے تھا کہ یہ قلت ذنوب کی وجہ سے تھا کہ ابو حنیفہ کے گناہ نہ تھے۔ اور کیوں نہ ہوتا ایسے کہ سارا دن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی امت میں علم کی خیرات بانٹتے تھے، سارا دن حضور کے دین کی خدمت کرتے اور حضور کے دین کو سنبھالا دیتے، حضور کے دین کو مرتب کرتے، مدون کرتے، حضور کے دین کو حفاظت کرتے، حضور کی امت تک پہنچاتے، سارا دن تو حضور کے دین اور حضور کے علم کی خدمت کرتے، نور بکھیرتے۔ تو تھک ہار کے جب رات ہو جاتی تو نماز کے بعد پڑھ کے گھر آ جاتے، لوگ سمجھتے گھر چلے گئے ہیں، لباس بدل کے پھر پلٹ کے مسجد میں چلے جاتے جب کوئی نہ رہتا، اور ساری رات مسجد میں عبادت میں گزارتے۔ ایک تابعی کہتے ہیں جب مجھے خبر ہوئی کہ امام ابو حنیفہ رات کو پلٹ کے پھر آ جاتے ہیں اور ساری رات عبادت کرتے اور روتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ پچھلی رات جا کے دیکھوں کہ کرتے کیا ہے۔ میں پچھلی رات چھپ کے اندھیرے میں مسجد میں گیا، فرماتے ہیں آپ کا بڑھاپا تھا، آپ کھڑے تھے اور اپنے ہاتھوں سے اپنی سفید ریش اس طرح پکڑی ہوئی تھی اور کھینچتے تھے اور زار و قطار روتے تھے اور عرض کرتے تھے باری تعالیٰ اگر کسی بھی وجہ سے تو میرے گناہ نہ بخشے اور کسی بھی وجہ سے میں لائق مغفرت اور لائق بخشش نہ بنوں ہو سکوں تو میرے مولا اور کچھ نہ صحیح تو میری داڑھی کے سفید بالوں کا حیا کر لینا۔ تیرے حبیب کا فرمان ہے کہ سفید بالوں کا اللہ حیا کرتا ہے، تو میرے داڑھی کے سفید بالوں کو دوزخ سے بچا لینا۔ اور التجا بھی کیا کرتے تھے کہ دوزخ سے بچا لینا، اس سے بڑی بات مولا سے مانگتے نہیں تھے۔ یہ وہ امام ابو حنیفہ وہ فرماتے ہیں کہ جب گناہ ترک کرتا ہوں اور استغفار کرتا ہوں تو اس سے انفتاح عقدہ کھل جاتا ہے۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔